رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین المحمود الحامد جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد وقد قال حق سبحانہ وتعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی قدر اور عزاداران سرکار سید الشہداء، چونکہ مجھ کو کہا گیا تھا کہ مولانا آپ کو ممبر 8:45 بجے مل جائے گا، مگر چونکہ حسب دستور اور ہماری حسب عادت ذاکر پہلے پہنچا ہے، سامعین بعد میں، پھر بھی مولا آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ شہر کا معاملہ ہے، آنے جانے میں دقت ہے۔ عزیزان گرامی، ایک ذاکر کے لیے سب سے بڑا مسئلہ اور امتحان یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی نئی جگہ پہ، چونکہ حالات، اذہان، فکر، سماعتیں، موضوع آپ کیسا پسند کرتے ہیں، میں کیسا پڑھتا ہوں، میں کیسا پسند کرتا ہوں، آپ کیسا سننا پسند کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، سب سے بڑا امتحان یہ ہوتا ہے کہ پہلی مجلس میں، اور ایک عزیزان گرامی ہمارے لیے تو ہر چیز نئی ہے، قریہ نیا، شہر نیا، شہر کا محلہ نیا، محلے کا امام بارگاہ نیا، امام بارگاہ کے علاوہ ممبر نیا، ممبر جانے دیں مائک تک نیا، سامعین نئے، ذاکر نیا، میں آپ کے لیے نیا، آپ میرے لیے بیگانے، میں آپ کے لیے اجنبی۔ عزیزان گرامی، یہ تمام چیزیں اگر نہیں ہیں، اگر امام بارگاہ نہیں ہے، اگر مائک نیا ہے، ممبر نیا ہے، محلہ نیا ہے، قریہ نیا ہے، دیس نیا ہے، ایک چیز تو ہم اور آپ کے درمیان 1-2 دن کی نہیں، ہفتہ 2 ہفتے کی نہیں، 2-3 دن کی نہیں، سال 2 مہینے 6 مہینے کی نہیں، سال صدیوں کی نہیں، جب سے دنیا کا آغاز ہوا ہے، یعنی عالم ارواح سے ایک رشتہ ہم میں اور آپ میں، بلکہ تمام شیعوں میں جو جڑا ہوا ہے، وہ ہے محبت اہل بیت کا، ذکر حسین کا، ذکر آل محمد کا۔ اگر کوئی ذکر اہل بیت ممبر سے کرتا ہے، اگر وہ غیر بھی ہوتا ہے تو وہ اپنا محسوس ہوتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، بالکل 30 منٹ کا وقفہ ہے اور اس میں سے 2 منٹ 3 منٹ اور نکل گئے۔ اب میرے عزیزوں دوستو، چونکہ پہلی بار آپ ہمیں سماعت کر رہے ہیں اور ہم آپ کی زیارت کا شرف پہلی بار، اور اس مقدس ترین عبادت خانے میں اللہ اس کو جس نے بھی بنایا ہے، پروردگار عالم اس کے درجات کو بلند کرے اللہ۔ اور جتنے بھی سامعین، چونکہ ابھی برادر عزیز سے معلوم ہوا کہ یہاں صرف ایک گھر ہے، ہاں عزیزان گرامی، ایک ہی تو ہے جو انقلاب لاتا ہے۔ توجہ چاہوں گا، اکثریت کو کوئی نہیں عزیزو، اکثریت کی کوئی ویلو نہیں ہے دنیا میں۔ اگر اکثریت کی ویلو ہوتی، توجہ چاہوں گا، میں مجمع نہیں دیکھتا۔ اب آپ جتنے بھی ہیں صرف توجہ کر لیں، میرے لیے بہت بڑی بات ہے۔ عزیزان گرامی، کہیں بھی آپ دیکھیں، کہیں بھی آپ دیکھیں، ہمیشہ اقلیت اکثریت پہ بھاری ہوئی ہے۔ اکثریت ہمیشہ زیر ہوئی ہے، اقلیت ہمیشہ، ہاں عزیزو، 2000 سال 2 رکعت نماز پڑھا تھا شیطان نے۔ توجہ چاہوں گا، 2000 سال شیطان نے 2 رکعت صرف نماز پڑھی تھی 2000 سال میں، مگر ایک سجدہ نہ کیا۔ سجدہ تھا اقلیت میں، اس کی نماز تھی اکثریت میں۔ تو معلوم یہ ہوا
کہ عبادت ہو، مجلس ہو، عزاداری ہو، سینہ زنی ہو، ماتم ہو، نوحہ ہو، مرثیہ ہو، سلام ہو، منقبت ہو، محفل ہو، فرش عزا ہو، عزاداری کا مسئلہ ہو، آگ پر ماتم ہو، نوے پڑھنے کا مسئلہ ہو، انجمن بازیاں ہو، زری ہو، یہ نہیں دیکھتا وہ عزیزان گرامی۔ دو چیزیں آج کی مجلس کا پہلا تحفہ لے کر جائیں اور اپنے بچوں میں کنوے کریں۔ دو چیزیں ہمیشہ ذہن میں رکھیں، عبادت عادت نہ ہو اور تجارت نہ ہو۔ عبادت ہمیشہ جب بھی کرو تو عادت سمجھ کر، توجہ چاہوں گا، عبادت مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں بہت سے لوگ عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ اگر وہ نہ کریں تو ان کے بدن میں درد ہوگا، یعنی وہ عادت ہے۔ عبادت کو عادت اور تجارت سمجھ کر کبھی ادا نہ کرو۔ عبادت میں دو ہی چیزوں کا خیال رکھے، میری اس عبادت سے عرش پر اللہ خوش ہو جائے، فرش پہ امام زمانہ خوش ہو جائے۔ صلوات پڑھو محمد وآل محمد پر۔ تو بھائی نے کہا تھا کہ دو ایک لوگ ہیں، ہاں کربلا میں، شعر سنیے، کربلا میں اکثریت کو بڑا دھوکہ ہوا، میں کچھ کہہ گیا، وہاں اکثریت تھی یہاں اقلیت تھی، 72 9 لاکھ سے ٹکرائے۔ توجہ چاہوں گا آپ، 72 9 لاکھ سے جب ٹکرائے، آج 9 لاکھ میں میں اپنا مذہب اس کا مذہب کے چینج کر دوں گا، زندگی بھر غلامی لکھ دوں گا۔ ایک ایسا دشمن جو حسین کے مد مقابل میں تھا، اس کے اجداد بھی باقی تھے، اس کے بچے بھی باقی تھے، اس کے رونے والے بھی باقی تھے، ایک ایسا بتائیں، شمر، سنان ابن انس، خولی ملعون، حسین ابن نمیر، حسین ابن طفیل، یہ تمام کو مجھے بتائیں، ان کی ایک قبر بتاؤ، ایک قبر پوری دنیا میں، کہیں ہرملا کی قبر بتائے، کوئی شمر کی قبر بتائے، کوئی سنان ابن انس کی قبر بتائے، کوئی یزید کی قبر بتائے، کوئی ابن زیاد کی قبر بتائے، کوئی خولی کی قبر بتائے۔ عزیزان گرامی، ان کی قبر کیا، ان کا نام لینے والا بھی کوئی دنیا میں آباد نہیں ہے، مگر ہر گلی، ہر کوچہ، ہر محلہ، ہر قریہ، ہر شہر، ہر ملک میں حسین بھی ہے، حسین کے چاہنے والے بھی ہیں، ہے یہ نہیں ہے؟ ہاں عزیزان گرامی، آج جس کربلا کو آپ نے دیکھا ہے گزشتہ ہفتے، توجہ چاہوں گا، 72 سے ٹکرائے 9 لاکھ، 9 لاکھ کا ایک نہ بچا، توجہ چاہوں گا، 9 لاکھ کا ایک نہ بچا، اور 72 میں ہر ایک کے نام کے تقریباً 70 ہزار امام بارگاہیں ہوں گی دنیا میں۔ ہاں آپ نے نہیں کیا، ہم نے دیکھا ہے جناب حر کا عزا خانہ، جناب جائے حیدرآباد میں جناب مختار کا عزا خانہ، اون محمد کا عزا خانہ، طفلان مسلم کا عزا خانہ۔ توجہ چاہوں گا، کہاں گئی وہ ثروت، کہاں گئی وہ دولت، کہاں گیا وہ تاج، کہاں گیا وہ تخت، کہاں گئی وہ ثروت، کہاں گئی وہ تمکنت؟ عزیزان گرامی، تو معلوم یہ ہوا جو محمد و آل محمد کے در پر خندہ پیشانی ہو کر آئے گا وہ علیہ السلام بن جائے گا، جو اکڑ کر آئے گا وہ لعنت اللہ علیہ بن جائے گا۔ صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر۔ ہاں عزیزان گرامی، یہ کربلا ہے، کربلا۔ سنو، ابھی آپ جو بیٹھے ہیں نا، میں نے مجلس کو شروع کر دیا اور بالکل مختصر وقت میں کوئی پیغام دے کر آپ کی رحمتوں کو تمام کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ آپ جو آئے ہیں، ظاہر میں اب مجھے بتائیں، آپ کا ظاہر میں وقت گیا، بھیا 1 گھنٹے کی، تقریباً آدھی گھنٹے کی مجلس ہے تو آپ کو آدھا گھنٹہ پہلے تیاری کرنی ہوتی ہے۔ یہ میرا بچہ، ہمارا بھائی آ کر بیٹھا تھا، ہمیں لے کر آئے انہوں نے، آدھا 1 گھنٹہ پہلے تیاری کرنا پڑتی ہے نہیں پڑتی؟ ہاں عزیزو، کیا ملتا ہے؟ توجہ چاہوں گا، کیا ملتا ہے آپ کو؟ جہاں تک میری بات جا رہی ہے، کیا ملتا ہے آپ کو؟ بظاہر ایک تبرک، اور تبرک بھی حلال زادے لیتے ہیں، میں کچھ کہہ گیا؟ ہاں عزیزان گرامی، تبرک کے لیے زیادہ پاک چاہیے، پیمانہ پاک چاہیے، عقیدہ پاک چاہیے، آئیڈیالوجی پاک چاہیے، نہج پاک چاہیے، منہاج پاک چاہیے، راستہ پاک چاہیے، طریقہ پاک چاہیے۔
مجھے نہیں معلوم آپ کیا مجلس سنتے ہیں. عزیزان گرامی یہ تبرک سب کے نصیب میں نہیں آتا. جسے حسین کی ماں پیدا ہونے سے پہلے دعا دیتی ہے اس کو مجلس حسین کا تبرک نصیب ہوتا ہے. صلوات پڑھے عظمت آل محمد پر. تو میرے عزیزوں میرے دوستوں سنیے, آپ ابھی آئے, ظاہر میں کیا ملے گا آپ کو؟ ایک تبرک, ایک چھوٹا سا تبرک, صاحب خانہ خط ہے نا. کتنا وقت گیا؟ یہ محنت وصول ہوئی نہیں ہوئی نا؟ ارے ذرا زبان سے بات کریں. نہیں نا, اتنا آنا جانا دور سے, کوئی 5 کلومیٹر, کوئی 10 کلومیٹر, کوئی 15 کلومیٹر, کوئی قریب سے آیا ہوگا. آئے تو سب ہے نا, مگر ظاہر میں کچھ ملا؟ سب. توجہ چاہوں گا, نماز آپ نے پڑھی صبح کی, 4 بجے سوئے ہیں, 1 گھنٹے کے بعد اذان ہوئی, اٹھے آپ نے, کیا ملا آپ کو؟ کچھ ملا؟ ظاہراً نہیں ملا نا, مگر عقیدہ ہے کہ ملے گا. نہیں توجہ کر رہے ہیں آپ؟ عقیدہ ہے کیا ہوگا؟ ملے گا, رائے گا نہیں جائے گا. یہ محنت. اچھا اب مجھے بتائیں, حور کسی نے دیکھا ہے؟ غلمان کسی نے دیکھا ہے؟ کوثر کسی نے دیکھا ہے؟ سلسبیل کسی نے دیکھا ہے؟ دودھ کی نہریں کسی نے دیکھا ہے؟ جنت کے باغات کسی نے دیکھا ہے؟ جنت کی نعمات کسی نے دیکھا ہے؟ قبر کسی نے دیکھا ہے؟ ارے وہی قبر بتا سکتا ہے نا جو قبر میں جائے گا. ابھی تو کسی نے, میں کچھ کہہ رہا ہوں, ابھی تو کہنے دیجئے, یہ جتنا معاملہ ہے سب ہے ادھار. مولا آپ کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے. جو مجلس میں بولتا ہے نا, میں نے کل بھی کہا, میں ہمیشہ کہتا ہوں, جو مجلس میں بولتا ہے اس کے لیے کوئی بولے یا نہ بولے, روز محشر حسین بولے گا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. میرے عزیزوں میرے دوستوں, یہ ہے سب ادھار. ابھی مجلس میں نے کہا, آپ نے واہ واہ کیا, یعنی آپ کا عقیدہ ہے کہ کوئی ہمیں بولے یا نہ بولے, کم سے کم دور سے حسین بولیں گے. 9 محرم یہ جاگا تھا, اس نے پانی تقسیم کیا تھا, اس نے علم کو اٹھایا تھا, یہ میرے عشق میں آنکھ پر چلا تھا, اس بچے نے میرے عشق میں اپنا وقت دے کر یہ کیمرہ فٹ کیا تھا. یہ سب مجلس میں. اب جملہ عرض کر دو عزیزان گرامی, بانگے دہل, ارے میرا حسین تو وہ ہے خدا کی قسم. اب میری اصلاح کر دینا اگر میں غلط ہوں تو, ورنہ یہ بات کو لے جائے. میرا حسین تو وہ ہے, حسین اس شخصیت کا نام ہے, خدا کی قسم آج میری پہلی مجلس ہے تو مجلس کا تحفہ دے رہا. حسین اس شخصیت کا نام ہے جو اللہ کا احسان نہیں رکھتا. نہیں آپ کہیں گے کوئی دعویٰ ہے اس دلیل کا, ارے مجھے کوئی پکڑ بھی سکتا ہے مولانا اتنا بڑا, چونکہ اللہ پروردگار کا سب پر احسان ہے. اللہ کا احسان آپ کو معلوم ہے, رسول سجدے میں, حسین پشت پر, واقعہ آپ نے سب سنا ہوا ہے. عزیزان گرامی گھر پر آئے میرے حسین, ماں نے کہا میرا بابا ویسے ہی کمزور ہے, میرا بابا ویسے ہی نحیف ہے, اور بیٹا تیرے پشت پہ بیٹھنے سے میرے بابا کو اذیت ہو گئی, اگر بات پہنچ رہی ہے تو دعائیں دے دینا, میرے بابا کو اذیت ہو گئی. حسین نے اپنے سینے پہ ہاتھ مار کر بچپن میں ماں سے ایک وعدہ کیا, اماں میں بھی تیرے گود کا پلا ہوں, تیری آغوش کا پالا ہوں, نبی نے مجھے اپنا بیٹا کہا ہے, میں یہ بات رائے گان نہیں جانے دوں گا. اے اماں تیرے خون کی قسم ہے, اگر رسول اکرم کو, اگر نانا کو میرے بیٹھنے سے اذیت ہوئی ہے تو آج میں وعدہ کرتا ہوں جس اللہ کی نماز میری وجہ سے دور کھینچی ہے, میرے وجہ سے لیٹ ہو گئی ہے, ایسا سجدہ کروں گا کہ نانا تو اٹھ گئے, قیامت تک میں سجدے میں رہوں گا. کیا نہیں کیا؟ تو حسین کبھی کسی کا احسان, توجہ چاہوں گا, حسین کبھی کسی کا احسان نہیں رکھتے عزیزان گرامی, اور جو ان کا ہوتا ہے وہ ان کو مرنے بھی نہیں دیتے. میں کچھ کہہ گیا, جو ان کا ہو جاتا ہے نا, پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملا کہ ان کا جو ہو گیا, حسین کسی کو بھی
فنا، چونکہ حسین خود باقی ہے، حسین خود باقی ہے۔ دنیا کو شاید آج سے 3 4 سال 10 سال پہلے بھروسہ نہ کہ حسین باقی ہے، مگر 40 نے سب کی آنکھوں کو کھول دیا کہ کون ہے وہ، کون ہے کربلا میں کون سی شخصیت ہے۔ پوری دنیا آج اچنبے میں ہے کہ کربلا میں کون سی وہ شخصیت ہے۔ یہ بچہ ہے، یہ بچہ ہے۔ ایک بار ابھی اس کو باہر آپ کچھ کام سے کہو، توجہ چاہوں گا، یہ گیٹ کے پاس کہ بیٹا وہاں سے کوئی چیز لاؤ، ایک بار لائے گا، دوسری بار جائے گا، میں کچھ کہہ رہا ہوں، جائے گا دوسری بات۔ آپ کو کسی نے کہا بھئی آتے آتے وہ شے لیتے آنا، آپ کے پاس بائک ہے، آپ کے پاس گاڑی ہے، مگر پھر بھی آپ، وہ کون سا عشق ہے کہ 90 کلومیٹر انسان پیدل بھی جاتا ہے۔ صلوات پڑھے عظمت امام حسین علیہ السلام پہ۔ ہاں عزیزان گرامی، میرا موضوع وہ نہیں ہے، یہ جب سفر عشق، یہ چلنا، یہ آج تو امام حسین نے یہ سعادت حاصل کی کہ 40 جا کر انسان آ گیا، یہ چلنا، یہ مشی، یہ امام حسین کے بارے میں یہ تمام آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ روزہ، یہ سب ہے ادھار۔ بس میں اپنی منزل پہ آ گیا، یہ سب ہے، سب کو آپ کو عقیدہ ہے کہ حسین دیں گے، آپ کو عقیدہ ہے کہ اللہ دے گا، آپ کو عقیدہ ہے کہ جنت ملے گی، مگر کب؟ ادھار۔ اور میرے بھائیوں، چونکہ آپ ہیں بھائی گجراتی قوم، یعنی گجرات میں رہ رہے تو گجراتی ہیں آپ لوگ، اور آپ تو ہم سے زیادہ بزنس کے ماہر ہیں یہاں تو۔ ہاں عزیزان گرامی، جب دیش کا پرائم منسٹر ہی بزنس مین ہو، میں کچھ کہہ گیا، اچھے دن، ایک نکتہ بھی سن لیں، اچھے دن آئیں گے، اچھے دن آئیں گے۔ فرعون کوئی اچھے دن نہیں لا سکتا، نہ 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 نہ، میں دلیل دوں گا خدا کی قسم، چاہے یہ کیا، اس کے جیسے 25 فرعون، 1 کروڑ فرعون دنیا میں آ جائیں، وہ اچھے دن لا نہیں سکتا۔ بہت بڑی دلیل، اگر آج تک آپ نے کسی ذاکر سے سنا ہوگا، آپ پر امام حسین کی قسم ہے آپ خاموش بیٹھیں، ورنہ میرے لیے دعا کر دینا۔ عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آپ جو پڑھے لکھے حضرات آگے بیٹھے ہیں وہ ذرا سماعت کریں، پوری دنیا میں ایسے 1 کروڑ فرعون آ جائیں، اچھے دن آ ہی نہیں سکتے۔ اچھے دن وہی لائے گا، یا تو علی لائے گا، یا پردہ غیب میں علی کا بیٹا ہے وہ لے کر آئے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ باتیں بہت ہیں، سمجھ رہا ہوں۔ اچھے دن کسے کہتے ہیں؟ ابھی آپ نے دیکھا، آپ کہاں سے ہوں گے؟ باہر سے ہوں گے، آپ باہر سے ہوں گے۔ بہت سے لوگوں کو میں جانتا ہوں، کوئی بنارس سے آیا ہے، کوئی یو پی سے آیا ہے، کوئی مہاراشٹر سے آیا ہے، کوئی بہار سے آیا ہے۔ سب کس لیے آئے ہیں؟ ایک معجزہ دکھا رہا ہوں ابھی ممبر پہ، کس لیے آئے ہیں آپ؟ پاپی پیٹ کا سوال ہے نا۔ سب صبح اٹھے، ممبئی میں 2 کروڑ لوگ لائف لائن ٹرین سے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ اگر کسی سے سنا ہے تو خاموش بیٹھیں۔ کس لیے؟ کہ مولانا کیا کریں، بچوں کو پالنا ہے، یہ جہنم بھرنا ہے نا، اور یہ جہنم کبھی کسی کی نہیں بھری، سب علی تھوڑی ہیں۔ ارے میں کچھ کہہ گیا؟ ہاں عزیزان گرامی، اس کو علی جیسا وقار چاہیے کہ 3 مرتبہ سج دھج کر دلہن بن کر دنیا سامنے آئی۔ علی نے کہا میں 3 مرتبہ تجھے طلاق دیتا ہوں۔ ہاں عزیزان گرامی، تو دنیا کس لیے؟ ذرا زبان سے بات کریں، کس لیے؟ رزق، روٹی روٹی روٹی، میرے دوستو، روٹی روٹی روٹی۔ آج پورا بوال کیا ہے؟ روٹی روٹی روٹی۔ اب دنیا میں نے یہ نظارہ دیکھا، ہاں بچے بھی سمجھ جائیں گے، دنیا میں یہ نظارہ، روٹی آگے آگے، رزق آگے آگے، انسان پیچھے پیچھے، جھپٹ رہا ہے انسان۔ ارے نہیں پہنچے آپ، جھپٹ رہا ہے انسان رزق کے لیے، روٹی کے لیے۔ دنیا کا یہ قانون کہ صبح ہوئی آپ نے نہائے دھوئے، چلے کہاں چلے؟ کام پر، بزنس کو، اپنے تجارت کو، کیوں؟ یعنی روٹی، رزق کا سوال ہے۔ دنیا میں انسان پیچھے پیچھے، روٹی آگے آگے، مگر خدا کی قسم ابھی 40 میں نظر آیا کربلا، انسان آگے آگے، روٹی پیچھے پیچھے ہے۔ یا کہیں ایسا؟ یہ وہی تو کرے گا نا
جو کریم ہوگا، جو کریم ہوگا، جو کریم صفت ہوگا. تو عزیزان گرامی یہ تمام چیزیں جو آپ ہیں یہ ابھی ادھار ہیں، ادھار آپ کو یہ سب ملے گا ادھار. اور کربلا میں 2 سودے نظر آئے. بس آخری بات پیغام مجلس کا اور لے جائیں اس تبرک کو. کربلا میں ہمیں 2 سودے، مگر چونکہ میں نے کہا کہ آپ گجرات میں رہتے ہیں تو بزنس مائنڈ ہے آپ کا. کوئی انسان، حضور میں آپ سے سوال کر، آپ بزرگ ہیں ماشاءاللہ، میں آپ کو نہیں جانتا مگر اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے. کوئی انسان اگر ادھار کا سودا کرتا ہے تو دنیا اسے کیا کہتی ہے؟ کیا پاگل انسان ہے یار، ارے ادھاری میں دے دیا. میں کچھ کہہ گیا؟ کہاں ہیں سننے والے؟ آپ کہیں گے نا ارے کیا، ہر جگہ بلکہ احتیاطاً لکھا ہوا ہے آج نقد کل ادھار، آج نقد کل ادھار. یعنی ادھار کا جو بھی سودا کرتا ہے، مگر کبھی کبھی ادھار کا سودا نقد کے سودے پر بھاری ہوتا ہے. اور یہی نظر آیا کربلا میں. بس منزل تک پہنچ گیا، یہی نظر آیا کربلا میں. عزیزان گرامی کربلا میں 2 سودے ہوئے. ایک حسین کے سر کا، ابن زیاد نے جب عمر سعد ملعون لعنت اللہ علیہ کو بلایا کہ حسین کا سر لانا ہے، کہ مجھے کیا ملے گا؟ اللہ آپ سب کو ایران کی زیارت نصیب فرمائے. جب آپ امام رضا کی زیارت کو جاؤ گے نا تو تہران کے ایک سائٹ پر ایک جگہ ہے ملک رے، آج بھی ہے اور اللہ نے اس کو باقی رکھا ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں تاکہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں. ملک رے، شاہ عبد العظیم حسنی، بہت بڑا ثواب ہے ان کی زیارت کا. ان کی ایک بار زیارت امام حسین کی زیارت کے برابر ہے، حدیث سے ہے. کتنا آج وہ اسی شہر رائے میں ہیں. اور عزیزان گرامی کا کیا ملے گا؟ کر رہے ملے گا. کا ٹھیک ہے، کس کا سودا ہوا؟ امام حسین کے سر کا. خیر جاؤ سر لے کر آؤ. 9 محرم آپ سب کو اللہ کربلا جانا نصیب فرمائے. 9 محرم میں بازار ہندیہ ہے ایک، جناب حسین کی. اگر آپ ادھر سے چلے جائیں مشرق کی طرف سے تو ایک گلی ہے، وہاں جاؤ. آج بھی وہ مقام موجود ہے. عمر سعد اور امام حسین کی ملاقات آج بھی ہے. امام اکیلے گئے اونٹ پہ بیٹھ کر. ہمیشہ امام نے ذوالجناح کی استعمال کیا، مگر اس وقت تاکہ حجت خدا سب پر ظاہر ہو جائے. امام کیسے بچا رہے ہیں دیکھیں. امام اسے کہتے ہیں، ہادی اسے کہتے ہیں. گئے کہا ادھر سے عمر سعد آؤ. آئے کہا بھیا معلوم ہے میں کون ہوں؟ کہا جی. کہا کون ہوں؟ کہا آپ اہل بیت ہیں. کہا پکا؟ بالکل. کہا تجھے یہ بھی معلوم ہوگا میں علی کا بیٹا ہوں؟ کہا صدق. کہا تجھے یہ بھی معلوم ہوگا میں فاطمہ کا لال ہوں؟ کہا سب معلوم. کہا پھر تو میرے سر کا دشمن کیوں ہے؟ کہا مولا جو اس کے بدلے ملنے والا ہے. کہا کیا ملے گا؟ دیکھیں نقد کا سودا کیا ملے گا؟ کر رہے کی حکومت. امام حسین نے کہا باز آ جا، میرے خون سے باز آ جا. کہ نہیں مولا مجھے رائے لینا ہے. کہ باز آ جا، جملہ سنیں، باز آ جا. تاریخ میں آج بھی 50 کتابوں میں جملہ ملے گا آپ کو. کہ باز آ جا. کہ نہیں. کہ باز آ جا. امام نے اپنے اونٹ کو موڑا اور اب جملہ دے رہا ہوں، اگر برداشت کر رہے ہیں تو مجھے دعائیں دے دینا. امام نے اونٹ کو موڑا، بلکہ اونٹ کو نہیں موڑا، کائنات کے رزق تقسیم کرنے والے نے، مشکل کشائے، اپنے وقت کے مشکل کشائے اعظم نے رخ کو موڑا. اور خدا نہ خواستہ امام کسی سے رخ موڑ دے. میں بہت بڑی بات کہا ہوں عزیزان گرامی، عزیزو موڑا. اور امام نے پیچھے مڑ کر کہا کہ تو یہ اترا رہا ہے کہ تجھے رائے ملے گا؟ ذرا میری طرف دیکھیں. تجھے رائے ملے گا تو جا، میں فاطمہ کا لال ہوں، آج تجھے چیلنج کرتا ہوں. رائے تو کیا، رائے کا ایک گندم بھی تجھے نصیب نہیں ہوگا. کہاں ہے مجمع؟ رائے کا گندم کہتے ہیں بچوں گیہوں کو. رائے کا ایک گندم. امام چلے گئے. ایک سودا یہ ہوا جو سامنے کا تھا،
اور ایک سودا جو ہم آپ کر رہے ہیں وہ ادھار کا تھا. صبح عاشور نمودار ہوئی, حر نے اپنے آپ کو, ارے کیا سنیں آپ, حر نے اپنے آپ کو جہنم اور جنت کے درمیان پایا, اور ایک سودا اس نے بھی کیا. توجہ چاہوں گا, وہ ادھار کا سودا, یہ نقد کا سودا, وہ ادھار کا سودا, یہ نقد کا سودا. معلوم یہ ہوا کربلا میں دو سودے ہوئے, ایک ادھار والا ایک نقد والا. جس نے نقد کا سودا کیا تھا وہ لعنت اللہ علیہ بنا, جس نے ادھار کا سودا کیا تھا وہ علیہ السلام بن گیا. ہاں, اور کیا ہوا معلوم ہے آپ کو؟ اس کے بعد واقعہ کربلا تمام ہوا. امام نے کیا کہا تھا؟ ایک گندم تجھے نصیب نہیں ہوگا. عزیزان گرامی, یہ ملعون آیا سر حسین لے کر, ابن زیاد کیا کہا تھا؟ ایک گندم کا یہ لاؤ. قبالہ کہتے ہیں وہ عہد نامے کو, ایگریمنٹ. قبالہ اپنے ایک پیر کو اونچا کیا, ابن زیاد نے قبالے کو نکالا, نقد کا سودا. قبالے کو دیکھا, اس کے طرف دیکھا. اب عزیزان گرامی, یہ جملہ میں پڑھ رہا ہوں, دعائیں دے دینا. قبالے کو چاک چاک کیا, تار تار کیا, پھاڑ دیا, ٹکڑے ٹکڑے کیا, اور کہا میری نالین کو لاؤ. تخت پہ بیٹھا ہے, نالین پہنا, نالین کے نیچے وہ کاغذ کو رکھا اور کاغذ کو اپنے پیروں سے کچل دیا. اس ملعون نے کہا ارے اتنا بڑا کام کیا ہوں میں نے. کام ملعون نہیں, توجہ کر رہے ہیں عزیزان گرامی, کام ملعون. ارے جس دولت کے لیے تو نے فاطمہ کے فرزند کو ذبح کر دیا, کیا کہا تھا امام نے؟ جس دولت کے لیے تو نے علی کے بیٹے کو ذبح کر دیا, اسی دولت کے لالچ میں ایک دن تو ہمیں بھی, کیا کہا تھا امام نے؟ ایک گندم نصیب نہیں ہوگا. نہ ابن زیاد ہے, نہ عمر سعد ہے, نہ حکومت ہے, نہ وہ گندم ہے, مگر آج حر بھی ہے, حسین بھی ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. بس عزیزو, انشاءاللہ پھر اگر قسمت میں رہا تو پھر کبھی ملاقات ہوگی, چونکہ مجھے یہاں سے فوراً ان پارٹیاں میں مجلس پڑھنا ہے. بس آپ سے اجازت لے رہا ہوں. عزیزان گرامی, 40 امام حسین تمام ہوا. ہم وہ ہوا کتنی بھی کریں, ہم کتنے بھی فضائل پڑھیں, علم کے سمندر لٹا دیے جائیں, کوئی ہمارا علم سننے کے لیے نہیں آتا. مگر آپ آئیں نہ آئیں, جب سے تاریخوں میں اور روایتوں میں ملتا ہے, جب فرش ادا جب سے بچتا ہے جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی قبر سے ایک شہزادی نکلتی ہے, اور جناب زینب اور سکینہ کے ہمراہ وہ شہزادی فرش پہ نہیں آ کے بیٹھتی. میں کچھ کہہ رہا ہوں, معصوم ہے جناب سیدہ کونین فرش پہ نہیں آتی. کہاں آتی ہے من؟ چوکھٹ پر. اور جب عزادار آ جاتے ہیں نا, عزاداروں جب عزادارہ امام حسین جمع ہوتے ہیں اور آپ کے آنسو بہتے ہیں نا, تو جناب سکینہ جناب زینب کے دامن کو کھینچ کر کہتی ہے اماں یہ لوگ ہیں کون, یہ کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ ارے زینب کہتی ہے بیٹا یہ جو ضعیف ہے تیرے حبیب اور تیرے بابا پہ رو رہے ہیں, یہ جو جوان ہیں تیرے اکبر پر ماتم کر رہے ہیں, یہ جو بچے ہیں اور محمد علی اصغر پہ رو رہے ہیں. ارے سکینہ ہاتھوں کو جوڑ کر کہتی ہے اماں ارے یہ جوان کربلا میں ہوتے میرا علی اکبر مارا نہ جاتا, میرا علی اصغر مارا نہ جاتا. اماں میں تماچے نہ کھاتی, اور کتنے تماچے کھائی ہے عزادارہ نے امام مظلوم. آپ نے مسائل محرم میں بہت سنے ہیں, میں گوشوں پہ روشنی ڈالوں گا. عزیزو, کربلا میں ہر ایک کی تعداد آج تاریخ میں لکھ دی. 72 شہدائے کربلا امام حسین کے جسم پر 1900 زخم تھے, 3 دن کے بھوکے اور پیاسے تھے, مگر 2 چیزیں آج تک کربلا کی تاریخ میں کوئی لکھ نہ سکا. جملہ سنو گے, کربلا کی تاریخ میں آج تک 2 چیزوں کی تعداد لکھ نہ سکا کوئی. ایک, سکینہ نے کتنے تماچے کھائے,
اجرکم علی الزہرا اجرکم علی الحسین. سکینہ نے کتنے تماچے گائے اور دوسری بات زینب نے کتنے تعزیے گائے. ہاں زادارو جب واقعہ کربلا تمام ہوا نا اور بیبیاں مدینہ پہنچی, علامہ عقیل ترابی علی اللہ مقامہ کہتے ہیں کہ ہر ایک بیوی نے اپنے آپ کو اونٹ سے اتارا مگر زینب نے اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا. کونیوں کے بل نانا کے روزے پہ آئی کہ نانا زینب آ گئی, اے نانا زینب آ گئی. نانا ارے دنیا کا رواج ہے کہ جب سفر کو بڑے جاتے ہیں نا تو بچوں کے لیے تحفے لاتے ہیں. اس رواج کو زینب نے پلٹ دیا. نانا میں چھوٹی ہوں مگر میں نے بھی سفر سے تحفہ لائی ہوں, یہ کہہ کر ایک چھوٹا سا پیرہن علی اصغر کا پیرہن نکالا, رسول کی قبر پہ رکھا کہ نانا یہ امت کا پہلا تحفہ. اور شہزادی کہتی ہے اے نانا اگر آپ کے یہ اڑوس پڑوس پہ اگر نامحرم نہ ہوتے تو زینب اپنی پشت پر تازیانے کا نشان آپ کی خدمت میں پیش کرتی. امت نے کیسے کیسے تحفے زینب کو. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رضا بقضائه وتسلیما لامره. پڑھنے والے تجھے واسطہ ہے محمد وال محمد کا اس مختصر سی ادا کو قبول اور مستجاب فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ ہوا دل عنایت فرما. اے میرے مالک تجھے واسطہ ہے محمد وال محمد کا جتنے بھی آج اس مجلس میں شریک اعضا ہوئے ہیں مولا ان سب کو کم سے کم مرنے سے ایک دن پہلے کربلا مولا کی زیارت سے مشرف فرما دے. مولا ہمارے نام اعمال سے کوئی راضی ہو نہ راضی ہو, کوئی خوش ہو نہ خوش ہو, عرش پر تو خوش ہو جا اور فرش پر تیری آخری حجت امام زمان کو ہمارے اعمال سے راضی و خوشنود فرما. مولا سکینہ کے رخسار پہ لگے ہوئے تماچوں کا بدلہ لینے کے لیے یوسف زہرا تیری آخری حجت امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. جب بھی ان کا ظہور ہو ہمیں ان کے ناصر مددگار میں شمار فرما.